الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے سے کہا، سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا کر قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علی منہ و کرمہ، آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور بڑی ہی برکتوں والا دن ہے اور بڑی ہی سعادتوں والا دن ہے۔ دعا ہے مالک کریم اس دن کو ہم سب کے لیے برکتوں، سعادتوں، رحمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعامات و اکرامات کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ جمعہ مبارک کے دن ہمارا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی ذات و صفات اور ان کی مبارکادات اور ان کی علمی خدمات، ان کے ملفوظات، ان کی فرمائی ہوئی باتیں، ان کی تعلیمات، ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم جن کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں یہ ہیں علوم کے بحر زخار، قطب الاقطاب، عارف باللہ، سیدی عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شان اور جن کی عظمت کو امام اہل سنت جیسے جیگر بزرگان دین بیان کرنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ جن کی تعریف اور جن کی توصیف کرنے والے ہوں، انشاءاللہ عز و جل یہ ہیں حضرت سیدنا عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کے حوالے سے آج بڑی زبردست معلومات ملیں گی اور ان کی مبارک تعلیمات اور ان کے کچھ ملفوظات یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یاد رکھیے آپ بھی کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ موضوع پر مدنی پھول بھی ہوں گے، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے عبدالخلیل الطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے، اور دیگر مبلغین اللہ نے چاہا تو سلسلے میں شامل ہوں گے اور اپنے مدنی پھول بھی لٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو قبول فرمائے۔ 3-4-5 فروری شیخ صدیقت امیر اہل سنت نے مدنی قافلے میں جانے کی ترغیب دلائی ہے، تو جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے، اور کیا ہی خوب ہو کہ زاد راہ بھی جمع کروا دیا جائے اور گھر کی اسلامی بہنیں یہ بھی اپنے محارم کو اچھے طریقے سے ترغیب دلا کر جو ہے وہ ایک شریعت مطہرہ کے مبارک مزاج کو سمجھتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے انداز سے اکتساب فیض کرتے ہوئے، اس سے روشنی لیتے ہوئے اسلامی بہنیں اپنے محارم کو، اپنے جو گھر کے محارم ہوتے ہیں ان کو بھی مدنی قافلوں کے لیے تیار کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ سلسلے کی ابتدا کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ اللہ، تلاوت کلام پاک سماعت کر چکے ہیں، انشاءاللہ کلام سننے جا رہے ہیں. ابھی کون سا کلام سنائیں گے خلیل بھائی، اور کس کا کلام سنائیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں کس کا کلام سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور ایک کلام ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. جو آپ فرمائیں. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. کیا زبردست کلام ہے، سرادن کیا ہی بات ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک
کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے سمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے سمغا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، 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 اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاوا، تے واری واری جاوا نی مٹیے مدینے دیے، تیرے واری نہ تھا کوئی پاوا، تے واری واری جاوا نی مٹیے مدینے دیے، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاوا، تے واری واری جاوا نی مٹیے مدینے دیے، اللہ دے حبیب دا گھر تیرے اتے مل مل تینوں جسم دے اتے، میں اپنا آپ سجاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، نوری تیرے چار چفیرے لا رکھ دینے ڈیرا ہر ویلے، اللہ 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 اللہ، پیا چمکن تیریاں تھاوا تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے، ہم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ
جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہن، اس نے لقب خاک، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، 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 جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، 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 اس خاک میں مدفون شگے بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شگے بطحا ہے ہمارا، ہم خاک گئے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، 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 معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ
माशाअल्लाह, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का बड़ा ही प्यारा कलाम सुना है, और इस कलाम के मतालिब व मफ़ाहीम जानने के लिए बेहतरीन ज़रिया है कि आप सिलसिला देखिए नगमात रज़ा। मदनी चैनल का ज़बरदस्त सिलसिला है। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना हाजी अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ये सिलसिला करते हैं और कलाम रज़ा की तशरीह भी बयान फरमाते हैं और अशआर की वजाहत भी फरमाते हैं। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा सिलसिला है, आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी आपको हासिल होंगी। जुम्मातुल मुबारक है और आज हम जो ज़िक्र करने जा रहे हैं ये है हज़रत सय्यदी अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप जो है ये माजी बईद के जो है वो बुज़ुर्ग नहीं हैं, बल्कि 1050 सीने हिजरी के आप जो है बुज़ुर्ग हैं। क्या फरमाएंगे हाफ़िज़ साहब? आपकी विलादत मुबारका है जी, तो तकरीबन 400 साल मेरा ख्याल तकरीबन कम बेश बनते पुराने बुजुर्ग हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन बड़ी शान वाले हैं, हाय हाय। बड़ी अजमत वाले हैं, जिनको आला हज़रत जैसी शख्सियत कहे सय्यदी आरिफ बिल्लाह, वाह। उनके आरिफ बिल्लाह मारिफत इलाही का आलम क्या होगा? क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों का ज़िक्र यकीन सआदतमंदी है, और औलिया किराम अल्लाह वाले जो हैं उनमें से हज़रत सैयदना सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह तआला जलीलुल क़द्र जो है वो बुज़ुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा औ कमा क़ाल, इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के ज़िक्र के वक्त, सालिहीन के ज़िक्र के वक्त अल्लाह तबारक तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह बाज़ दीगर और बुज़ुर्गान दीन से भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों, सालिहीन, मुत्तकी, परहेज़गार जो लोग हैं उनका ज़िक्र करने पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बशारत इरशाद फरमाई। फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि अल्लाह के अंबिया का ज़िक्र करना ये इबादत है और सालिहीन का ज़िक्र करना ये गुनाहों के लिए कफ़ारा हुआ करता है। तो ऐसे ही नेक बंदों में से हज़रत सय्यदुना आरिफ बिल्लाह हज़रत अब्दुल गनी बिन इस्माइल नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। आप जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह तबारक तआला ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया आपको। बड़े बड़े उलमा आपको इसी लक़ब के साथ आरिफ बिल्लाह, शेख आरिफ बिल्लाह अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अल्लाह हज़रत इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फतावा शामी में जा बजा आपने इनकी किताबों से इक्तिबासात जो है वो नकल फरमाए और इनका ज़िक्र किया, और इनके अफ़आल जो हैं उनसे दलील आपने पकड़ी और इन ज़िक्र फरमाया कि शेख अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाया करते थे। और उसी को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मायानाज तसनीफ़ जो है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। इसी तरह बहरुर राइक में इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह ताला वो भी इसी नाम के साथ अशेख आरिफ बिल्लाह अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला यूँ करके ज़िक्र फरमाते हैं। तो बड़े जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं। 250 से ज़्यादा आपने किताबें लिखी मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर, और बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन थे। और सूफ़ियत जो थी, यानी जो इस्लाम की तालीमात हैं, जो तसव्वुफ़ है, उसको आपने समझा भी और उसकी तरवीज व इशाअत भी की खूब। आपकी विलादत मुबारका 1050 हिजरी में हुई, और आपके वालिद साहब जो थे वो तिजारत फरमाया करते थे। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह तआला थे, मजज़ूब बुज़ुर्ग, उन्होंने आपकी वालिदा को आपकी विलादत से क़बल ही बशारत इरशाद फरमा दी थी। फरमाया था कि अल्लाह तबारक तआला आपको बेटा अता फरमाएगा, एक दिरहम भी दिया, और इरशाद फरमाया कि उसका नाम अब्दुल गनी रखना, अल्लाह तबारक व तआला उसका हामी और नासिर होगा। और फिर लोगों ने देखा कि वाकई वो बच्चा जिसकी विलादत हुई, जो आपने बशारत इरशाद फरमाई थी, उसी तारीख को हज़रत अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत मुबारका भी हुई। और फिर वही कि अल्लाह तबारक तआला इनका हामी और नासिर था। लोगों ने देखा, आपकी सीरत पर लिखने वालों ने सिल्कुद्दुरा और दीगर इस तरह की जो किताबें हैं उसके अंदर जो वहाँ लिखा उसका मफ़हूम ये है, कहते हैं कि ज़माना
ان کی مثال پیش کرنے سے بخیل ہے، ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، علم میں بھی بے مثال اور عمل میں بھی بے مثال۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، 12 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی تو آپ کے والد ماجد جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے، لیکن آپ نے اس یتیمی کی زندگی میں علم دین حاصل کیا، سفر کیے آپ نے، اور جلیل القدر امام بنے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یعنی جو ایک علماء کا ایک طبقہ ہے کثیر تعداد میں جو یعنی فتاوی شامی سے اقتباسات اکتساب فیض کرتے ہیں، یہ بزرگ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا بجا ان کی کتابوں سے، کشف النور سے، حدیقۃ الندیہ سے، دیگر اور کتابوں سے وہ اقتباس کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ خود حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے والہانہ محبت تھی آپ کو۔ آپ کی کتابیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک کتاب ہے آپ کی رائحۃ الجنہ، ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کے متعلق، رائحۃ الجنہ، کیا بات، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو، ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ عقائد پر ایک کتاب ہے، امام لقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قصیدہ ہے، اس کی شرح ہے یہ، تو اس کا نام رائحۃ الجنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، فرماتے ہیں جو ہم تک پہنچے، یہ جو لوگوں میں مشہور ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قلیل من قلیل من قلیل، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو قلیل 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 میں سے قلیل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کثیر ہیں، اتنے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے معجزات۔ وہ نا امام اہل سنت نے بھی اسی لیے فرمایا ہے، تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، حضور کی عظمت، حضور کے معجزات بیان کرنے والوں نے یہی ہے، ہزار کام لیا میں نے خوش بیان، لیکن جو حق ہے محبوب کا وہ ادا وہ نہیں ہو سکا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ امام اہل سنت کا انداز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہو گزرے ہیں، یہ پیارے آقا علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے، گویا کہ ساری زندگی حضور کی عظمت کے قصیدے پڑھتے پڑھتے پیارے آقا علیہ السلام کی تعظیم کے گیت گاتے گاتے گزاری ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور ذکر ہم کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا بیان کرنے والے بنے، سننے والے بنے، حضور کی محبت دل میں بسا کر کے رکھیں، اور یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں کہ ہم حضور کا حق ادا کر سکتے نہیں، ہم حضور کا حق کیا ادا کریں گے، حضور کے تو اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی ایک برکت جو بیان فرمائی ہے حدیقۃ الندیہ کے اندر، اصلاح اعمال کے اندر، یہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں کہ جو بیان ہوتا ہے جتنا بھی، یہ قلیل من قلیل من قلیل، اللہ اکبر، یہ تو تھوڑا سا بیان ہوتا ہے، حضور کی شان وراء الورا ہے۔ حدیقۃ الندیہ میں پڑھ رہا تھا، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ اصلاح اعمال کے نام سے اس کی پہلی جلد جو ہے یہ شائع کی ہے، مزید بھی اس پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق 5 جلدوں پر اس کا ترجمہ جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوگا اللہ کی رحمت سے، اس پر کام جاری ہے۔ امام اہل سنت کی افادات اور حواشی یہ بھی اس میں الحمدللہ ایڈ ہو رہے ہیں، دیگر بھی اللہ کی رحمت سے ہمارا شعبہ المدینہ العلمیہ اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ کاوشیں کر رہا ہے، مدنی اس پر بھی علمی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو امت بنی اسرائیل بڑا مشہور ہے، ان کے لیے گوشت کھانا جو جائز تھا، اس گوشت کے اندر جو معمولی رگیں ہوتی تھیں وہ بھی ان کے لیے کھانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے حکم تھا کہ گوشت کے اندر سے وہ معمولی رگیں جو ہوتی ہیں، خون کی چھوٹی چھوٹی شریانیں جو ہوتی ہیں، معمولی رگیں ہوتی ہیں، ان کو بھی گوشت میں سے نکال کر، ان کو گوشت میں سے نکالا جائے،
پھر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ آج اندازہ لگائیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو اس گوشت کے اندر سے اگر وہ چھوٹی چھوٹی رگیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اگر نکالنی پڑتی تو کتنی مطلب مشقت ہی ہونی تھی نا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ جب بالخصوص آپ جب چکن کھاتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ اندر یا گوشت کے اندر اگر کوئی کالی رگیں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ ان کو کھا نہیں سکتے۔ بہرحال وہ اس کو کھائیں گے نہیں، ان کو سائڈ پر ہی کرنا ہے، الگ ہی کرنا ہے، کھانا اس کا درست نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ اگر وہ گوشت بناتے ہیں، پکاتے ہیں تو وہ حلال ہے، پاک ہے۔ لیکن وہ جو کالی ڈوریاں نظر آتی ہیں، یہ کالی رگیں، اصل میں یہ خون ہوتا ہے جو پکنے کے بعد بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو اس کو کھانے کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو نکالو، اور ہمارے لیے کرم یہ ہوا کہ پکا لیا ہے، کھانا بھی حلال ہے، کھانا کھا بھی سکتا ہے، لیکن اس پرٹیکولر چیز کو، اس وہ کالی ڈوری ہوتی ہے اس کو نہیں کھا سکتا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ صحیح کہا ہے حضرت خالد بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر۔ یہ حضور کا فیضان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کا اپنے غلاموں پر شفیق ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، کریم ہونا ہے، عزیز علیہ ما عنتم کا مصداق ہے۔ جی حافظ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ سے بے شمار کرامات کا بھی ظہور ہوا۔ فرماتے ہیں کہ خود اس بات کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر شہرت ہو اس بات کی کہ یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، لیکن آپ کی سیرت طیبہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا، اس قدر کرامات کا ظہور ہوا جنہیں اکٹھا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا جو ہے لوگوں کو آپ سے فیض یاب فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ حضرت سیدنا محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے۔ یعنی والد اور والدہ آپ جس گھرانے میں تھے وہ شافعی تھے، لیکن آپ جو تھے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ مقلد تھے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ آپ نے زندگی کو گزارا۔ تو یوں حنفی بزرگ ہیں، اور سلسلے کے اعتبار سے آپ جو ہے حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی آپ کو خلافت حاصل تھی، نقشبندی سلسلے میں بھی آپ مرید اور بیعت تھے، اور اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے بھی آپ کو فیض حاصل تھا۔ تو آپ نقشبندی بزرگ بھی ہیں اور قادری بزرگ بھی ہیں، تو آپ کو دونوں طرف سے جو ہے وہ فیض ملا۔ تو اسی طرح آپ نے اپنی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا۔ اور پھر سلمان بھائی یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ آدمی نے جو علم دین حاصل کیا اس پر عمل پیرا بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں اس پر وہ کتنا اعتقاد اور اعتماد اور یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس پر اعتماد اور یقین اور بھروسہ کہ اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا بس ختم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماء زمزم شفاء، فرمایا کہ زمزم شریف جو ہے
یہ شفا ہے، جس مرض کے لیے پیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتا ہے۔ اب بحر الرائق کے اندر بھی ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی حدیث پاک لکھ کر اور نقل فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے تجربات سے بھی ثابت ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے، مما جربتہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بیماری مجھے پہنچتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم مجھے شفا عطا فرمائے، فَيَحْصُلُ لِي شِفَا، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بچے ہوئے پانی میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفا رکھے، اس کے اندر بھی شفا ہے اور زمزم شریف کے اندر بھی شفا ہے، دونوں کو جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا۔ تو اس طرح حضرت سیدنا شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وضو کا بچا ہوا پانی پیتا تھا، اللہ کریم اس میں بھی شفا عطا فرماتا تھا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ زمزم شریف کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی بالکل حق اور درست ہے، اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبان حق کے ترجمان سے ادا ہو گیا، جب حضور نے فرما دیا شفا ہے، قربان جائیں اس اختیار والے، اس شان والے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کہ جس پانی کے بارے میں فرما دیں گے شفا والا ہے، وہ پانی شفا والا بن جائے۔ ان کی ذات خود کتنی دافع البلا ہوگی، دافع الوبا ہوگی، کیسی شفا عطا فرمانے والی ہوگی، سبحان اللہ۔ یہاں زمزم شریف کی بات چل نکلی ہے تو حضرت سیدنا امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب زمزم شریف پیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے فقہ میں امام سراج الدین بلقینی کے مقام کو پہنچا۔ زمزم شریف پیا اس نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمایا، حدیث کے اندر جو کہا وہ بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اور حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، سبحان اللہ۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حرم مکہ ہو، مسجد حرام ہو، بندہ ذکر اللہ کی نیت سے پہلے ہی اعتکاف کی نیت میں ہو، اعتکاف کیے ہوئے ہو، کعبۃ اللہ المشرفہ سامنے ہو، زمزم شریف کا گلاس ہاتھ میں ہو، جام ہاتھ میں ہو، اور بندہ زمزم شریف بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو کر پی رہا ہو، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اس کا جو ذوق ہے نا وہ اپنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی ایک شعر اور پڑھ دیں اس کلام کا۔ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری
سرکار میں پہنچے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات میں نوٹ کر رہا تھا، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگ ہو گزرے، جن کو معرفت الہی حاصل تھی، ان کا ذکر مبارک جب ہو رہا ہو تو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ ابھی جیسے حضرت سیدنا عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کا ذکر ہو رہا ہے، ذات والا شان کا ذکر ہو رہا ہے، عرفہ والا ذات کا ذکر ہو رہا ہے، علوم کے بحر ذخار ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ان کے ذکر کے اندر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ مکہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے، حرم شریف کا ذکر ہو رہا ہے، کعبہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے، زمزم شریف کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ان کی صحبت نصیب ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ آتی ہے، مقدس مقامات کی یاد آتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور یہ ہوتے ہیں معرفت الہی رکھنے والے۔ تو جہاں جانے سے، جہاں بیٹھنے سے یہ ساری چیزیں مفقود ہو جائیں اور بندہ کہیں اور جو ہے وہ گھوم گھام جائے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ جہاں گھومنا گھامنا ہو، منجدھار ہو، تو پھر منجدھار میں بندہ جہاز گھومتا ہے، وہ جو پانی میں بنتی ہے منجدھار، اس کو میں کیسے جو ہے وہ سائیکلون، ہاں سائیکلون بھی کہہ سکتے ہیں، جو پانی کے اندر سمندر میں جو طوفان، سمندری طوفان آتا ہے، جو سائیکلون بنتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بھنور گھوم رہا ہوتا ہے، ہمارے پنجابی میں اس کو جو ہے وہ فرکی بھی کہتے ہیں، فرکی، پانی میں فرکی بن رہی ہے، چکری بن رہی ہے، یوں بھی یہ بھی ایک لفظ بولتے ہیں۔ بہرحال اس میں اگر جہاز ہو تو پھر طوفان میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو یوں ہی اگر کہیں پر جانے سے ہم کہیں اور گھوم گھام جائیں تو اندازہ لگا لیں کہ یہ طوفان ہے یا یہ کوئی جو ہے وہ باران رحمت ہے، کیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ حضرت سیدنا عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم مزید بھی کریں گے، اور بڑی پیاری باتیں جو ہے وہ ان کی تصانیف میں ہمیں ملتی ہیں۔ 200 سے زائد کتب کے آپ مصنف ہیں، 200 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کو ہم نے آج، جسے آپ کہہ لیں کہ سلسلے کا ایک مین مدار بنایا ہوا ہے، تو اس میں سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول میں نے بھی نوٹ کیے میں وہ بھی عرض کروں گا۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ بک ان کے ہاتھ میں بھی ہے، عربی کتاب ہے۔ حافظ صاحب کون سی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یہ جی الورد الانسی، واہ، یہ شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر کتاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے شروع میں بھی ان کا جو نام لکھا ہوا ہے ہاں، العارف، العارف، الف لام عارف کے اوپر داخل ہے، سبحان اللہ، الف لام تعریف کا ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال جی یہ الف لام 4 طرح کا ہوتا ہے۔ الف لام جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے استغراق کے لیے، عہد خارجی کے لیے، عہد ذہنی کے لیے، اور ایک جو ہے وہ تعریف کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال معرف باللام جو ہوتا ہے
اس میں الف لام آتا ہے، جیسے رجل ہے اس کی شروع میں لگتا ہے الرجل، الف لام لگائیں گے تو یہ الف لام کے 4 قسم کے معنی دیتا ہے، استغراق کا، عہد خارجی کا، عہد ذہنی کا، ایک معنی اور بھی ہے۔ بہرحال کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں آپ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الف لام یہاں پر جو آ رہا ہے یہ الف لام کون سا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا عہد خارجی کیا ہوتا ہے، عہد ذہنی کیا ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں آپ آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج کا جو موضوع ہے حضرت عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عرض یہ تھی کہ ان کو نابلوسی کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مزید؟ حضرت عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ اختتام پر سلام یہ والا پڑھیے گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، مزید؟ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا عطاری۔ سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہوئے یہ حکیم صاحب کوئی نقصہ بتا، ہڈیوں میں بہت درد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رضا بھائی آپ کو صحت سلامتی عافیت دے، اور آپ نے نسخہ پوچھا ہے، ایک نسخہ ہم نے آج آپ کو دکھانا بھی ہے، مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہے۔ ہماری اس میں نیت یہ تھی کہ جو بھی نسخہ بتایا جاتا ہے، گھریلو علاج بتایا جاتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر آپ کو وہ بنا کر دکھایا جائے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ 2 ریکارڈنگز ہم کر چکے ہیں ابھی تک الحمدللہ، مزید بھی اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے۔ ان میں سے ایک مدنی گلدستہ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے، اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے خلیل بھائی نے حلوہ گھی کوار یہ بھی بنا کے اس کو ریکارڈ کروا دیا ہے اور بن چکا ہے، اور حلوہ گھی کوار جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کھایا بھی ہے، میں بھی موجود تھا، میں نے بھی کھایا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال چلیں یہ تو آگے چل کے عرض کریں گے، مدنی گلدستہ بھی آج آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی ہڈیوں میں درد کے حوالے سے بھی کچھ ضرور بتائیے گا آج۔ جی علی حسن عطاری ہے، کیا آپ ہمیں یہ علی نعت سنا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ سبحان اللہ، یہ تو جی آپ نے سنا دی ہے ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ میرا نام اصغر علی عطاری ہے، قزل اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالخلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ وہ ہالوں کے بیج والا نسخہ جو کہ قد بڑھانے کے لیے بتاتے ہیں، وہ نسخہ 8 یا 9 سال کے بچے کو استعمال کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا قد اپنی عمر کے حساب سے چھوٹا ہے۔ جی ارشاد بتائیں، ایک منٹ، ارشاد کا مطلب ہوتا ہے خلیل بھائی سے کہ ارشاد فرمائیں، بتائیں۔ جی حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کروانے کو تو کروا سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ابھی چھوٹی عمر ہے تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آگے چل کر جو ہے قد بڑھ جائے گا، تو ابھی اگر اس کی فکر نہ کریں، تشویش نہ کریں، تو یہ ہے کہ 15 16 17 سال تک دیکھیں تو اللہ عز و جل نے چاہا تو بڑھ جاتا ہے، عام طور سے بڑھ جاتا ہے، تو ابھی اس کی فکر نہ کریں، ابھی کچھ وقت گزرنے دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کروانا چاہیں کھلا بھی دیا جی تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ جو نسخہ ہے گھریلو علاج ہالوں کے بیج والا، تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرے گا، بڑھائے گا۔ مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ یہ ہالوں کے بیج والا نا، اب آئندہ ہم نے پہلے اسی کو جو ہے نا وہ شوٹ کرنا، بنانا ہے اس کو، ٹھیک ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ، آپ بھی میں بھی، ظاہر سی بات ہے، ملا کے ہی ہوگا نا جی۔ جی مزید؟ میں ہانیہ طاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں، خلیل انکل آپ مجھے یہ منقبت سنا دیں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ پورے گھر والوں کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، کھانسی بہت ہے، اور ہمیں کھانسی کا نسخہ بتا دیں۔ کھانسی کے حوالے سے ٹھنڈ بھی لگی ہوئی ہے، واقعی ٹھنڈ ایک دفعہ پھر سے یہ زور پکڑ رہی ہے، بلکہ پکڑ چکی ہے اب تو غالباً، یہ حالات بدلنے والے ہیں، دن بدلنے والے ہیں، موسم تبدیل ہونے والا ہے، اللہ رحمت فرمائے، آپ کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ خلیل بھائی ضرور عرض کیجیے گا ٹھنڈ اور کھانسی کے حوالے سے۔ جی
میرا نام مزمل حسین اطاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا جی۔ فرمان اختاری خانے واد شیر سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا۔ سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کے لیے دینی پروگرام ہفتے کے دن رکھا جائے کیونکہ زیادہ سکول میں چھٹی ہوتی ہے، غلام رسول والا سیگمنٹ بڑھایا جائے، بچے ٹی وی پہ کارٹون نہ دیکھیں۔ بہت زبردست سجیشن ہے جی آپ کا، مدینہ مرحبا۔ ڈاکٹر وقار ہیں سرگودا سے، ان کو کلام سننا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی سو بیوٹیفل بیک سیٹ اپ، اور بڑی مہربانی جی۔ یہ ہیں جی ملک تنویر احمد ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، بڑی مہربانی ملک صاحب جناب۔ یہ ہیں جی اطاری فیملی ہے نارووال سے، اور حسن و جمال مصطفیٰ کلام ان کو سننا ہے، مرحبا۔ منصور اطاری بھائی ہیں میسور ہند سے، واہ۔ یہ کہہ رہے ہیں وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے یا بیٹھ کر پینا ہے؟ بہار شریعت میں وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینے کا جو ہے وہ لکھا ہے، تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ میسور سے آپ نے جو ہے نا وہ میسج کیا، واہ جی واہ، سبحان اللہ، مدینہ۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ میسور کا سندل جو ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے۔ چلیں بہرحال آگے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی سلسلہ بہت اچھا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس پر پمپلز کا کوئی دوائی بتا دیں، کھانے کا نسخہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، دوائی کھانے کا نسخہ بتانا ہے جی، ٹھیک ہے خلیل بھائی، یہ لگانے کا نہیں کھانے کا نسخہ ان کو چاہیے جی، یہ اس پر بھی کچھ آپ مدنی پھول دیجیے گا۔ اور ناز شریف ہے، ناز شریف سنین کو بہت شکریہ۔ ایس ڈی کے، یہ ایس ڈی کے کون سا علاقہ ہے جی؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، اور ایس کے ٹی غالباً کہتے ہیں سیالکوٹ کو، تو بہرحال یہ ایس ڈی کے آپ نے لکھا ہے، میسج کرنے والے کو تو پتہ ہوگا یہ کون سا علاقہ ہے، تو ہمیں بتاتے ہیں حضور، چلیں ہمیں پتہ چل جاتا، اضافہ ہوتا علم میں۔ ان کی جناب حوصلہ افزائی بھی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے جی، حافظ صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب ہم صلحاء کا ذکر کرتے ہیں تو سنتے ہیں تو بہت نیتیں کرتے ہیں مگر استقامت نہیں مل پاتی، مدنی پھول عطا فرما دیں اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیں جی سرکار۔ عدنان بھائی ارشاد۔ سلمان بھائی دیکھیں، بار بار بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو چیز بار بار دہرائی جائے، ایزا تکررہ قررہ، جس چیز کا تکرار کیا جائے وہ دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس پر استقامت اختیار کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایفرٹس، کوشش بھی تھوڑی تھوڑی جاری رکھیں۔ دیکھیں بندہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد جتنا بڑا ہو اس کے اعتبار سے ہی وہ کوشش کیا کرتا ہے ہمیشہ۔ اگر کسی آدمی نے کاروبار شروع کیا اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلد اس کے اندر ترقی جائز طریقے سے درست انداز میں کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں، تو وہ اس کے لیے اسی انداز میں کوشش کرتا ہے۔ جب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اب جتنا بڑا مقصد ہے اسی اعتبار سے کوشش کرنی ہوگی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، یعنی دعا بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی جائے کہ مولا مجھے اس معاملے میں آسانی پیدا فرما میرے لیے، تو انشاءاللہ الرحمن معاملہ آسان ہوتا چلا جائے۔ صحیح۔ افضل یہاں ایک سوال ہے، تو یہ اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے میں دے دوں یا آپ ہی دیں گے؟ آپ دے دیں۔ میں دے دوں، چلیں ٹھیک ہے جی، اختیار آپ نے دیا ہے، مہربانی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدنان بھائی کو عدنان چشتی کیوں کہتے ہیں؟ کشمیر سے ظہیر بھائی کا میسج ہے، آپ سب یہ آپ ہی بتائیں چشتی کیوں کہتے ہیں آپ کو، آپ سے متعلق سوال ہے جی۔ یہ تو آپ بھی دیں۔ عدنان بھائی کی جو بیعت ہے، اولاً جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ چشتی سے چونکہ ہیں، اور اس لیے عدنان بھائی کو چشتی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور امیر سنت سے آپ جو ہے محبت بھی کرتے ہیں عدنان بھائی، اور طالب بھی ہیں، تو اس لیے چشتی بھی ہیں اور اطاری بھی ہیں۔ اصل جو یہ مرید ہیں یہ چشتی سلسلے میں ہیں اور امیر سنت سے طالب ہیں، اس لیے عدنان بھائی کو
چشتی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی چشتیوں کی بھی ہے، نقش بندیوں کی بھی ہے، سہر وردیوں کی بھی ہے، اور قادریوں کی بھی ہے، اور ہر مسلمان کی عاشق رسول کی ہے دعوت اسلامی۔ حنفیوں کی بھی ہے، شافیوں کی بھی ہے، مالکیوں کی بھی ہے، حنبلیوں کی بھی ہے۔ الحمدللہ یا اللہ من ہی و کرم، یا اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ کیسی پیاری مدنی تحریک ہمیں عطا فرمائی ہے انہوں نے۔ مزید ہیں جی میسیج، ان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ فاروق بھائی ہیں کھانے وال سے، مجھے کہہ رہے ہیں حکیم صاحب کا کوئی نسخہ بتائیں۔ کس کے لیے ہے جی؟ یہ قبض والا نسخہ جو ہے وہ دوبارہ بتانا چاہیے آپ کو، تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خلیل بھائی اس کو ذرا نوٹ فرمائیں، دوبارہ بتا دیں۔ یہ ہیں جی شفیق جمالی بھائی ہیں فرام نواب شاہ، اور بہت مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے کلام سننا ہے، ان کو سردار آباد سے میسیج ہے۔ اور یہ کون ہیں جی؟ نعمان بھائی ہیں منڈی بہاؤالدین سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی۔ اور یہ ہیں جی ارسلان بھائی ہیں سکندر آباد سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی۔ مزید کلام بھی، مزید میسیج بھی شامل کروں گا، لیکن کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ خوب رو رو کے وہاں کا فسانہ کہنا، غمزدو آؤ چلو احمد مختار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری، مرحبا دندان مبارک مرحبا نالین مبارک، مرحبا آقا
کا تبسم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چن تھے ارے شاندہ تارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا مکھ چل بدر شاشانی ہے متھ چمچ دلا تو نورانی ہے گالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھین مد بھریا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گناہوں گر تیرے امیدواران جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ نور حق جلوانو ماتھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانو ماتھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانو تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری 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 عرش پر وہ عرش پر وہ عرش پر وہ گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम भी शामिल हो रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। यहाँ आपको वो मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं घरेलू इलाज वाला। हमारे माशरे के अंदर बिलखुसूस हमारे एरियाज़ में पाक व हिंद के अंदर हार्ट डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हार्ट अटैक ये मामूल की बात बनती जा रही है। हम सुनते हैं फ़लाँ को हार्ट अटैक हो गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट फेल हो गया, ये खबरें आती रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए और बीमारियों से बचाए। हार्ट अटैक से बचने का घरेलू इलाज बड़ा आसान सा घरेलू इलाज है, मदनी गुलदस्ता हमने बनाया है, आइए आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट है घरेलू इलाज। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको अर्ज करेंगे हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे से बचने का घरेलू इलाज। आज जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि इसका आपने जोशांदा बनाना है। बाज़ अद्वियात जो है खाने के इस्तेमाल में आती है और ये जो इलाज अर्ज किया जा रहा है इसका आपने जोशांदा बनाना है। और ये जोशांदा जो है बड़े छोटे घर के सभी अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जोशांदा बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार होंगी। नंबर 1 दारचीनी, नंबर 2 गुले गुड़हल, ये फूल होते हैं एक किस्म के, और नंबर 3 जो है अजवाइन देसी। अजवाइन 2 किस्म की आती है, अजवाइन खुरासानी और अजवाइन देसी। तो आपने इसके लिए लेनी है अजवाइन देसी। अब करना क्या है वो तरीका समात फरमा। 1 गिलास पानी, अजवाइन 3 ग्राम, और दारचीनी की मिकदार भी 3 ग्राम थी। और तीसरी चीज़ जो इसमें थी वो है गुले गुड़हल, इसकी मिकदार 6 ग्राम। इसको इतनी देर हम उबालेंगे कि ये जो 1 गिलास पानी है ये तकरीबन 1 कप जो है वो रह जाए। तो फिर जब 1 कप रह जाएगा तो उसके बाद इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल छान कर इसको पी लेना है। तो ये दवा तैयार है। जब अच्छी तरह ये उबल जाए और अंदाज़न 1 कप पानी रह जाए तो फिर इसको छान कर हम इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जोशांदा जो है बनते हुए देखा और इसकी जो मिकदार है वो आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि 1 कप जब रह जाएगा तो हमने इसको छान कर इस्तेमाल करना है। तो ये 1 दिन की खुराक है। रोज़ाना जो है इसको मुसलसल जो है इस्तेमाल किया जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हार्ट अटैक से हिफाजत होगी। घबराहट, बेचैनी, कोलेस्ट्रॉल, गैस वगैरह से इन तमाम अमराज से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हिफाजत रहेगी। और आपने जो इसको इस्तेमाल करना है ता हुसूल शिफा। और कोई भी घरेलू इलाज जो भी अर्ज़ किया जाता है इसका मदनी फूल हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया जो अता फरमाते हैं कि कोई सा भी घरेलू इलाज हो, हत्ता के हदीस पाक में भी बयान किया गया हो, तो उसे अपने तबीब हाजिक से पूछ कर जो है इस्तेमाल किया जाए। वाह जी सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल के नाज़रीन हम सबको बीमारियों से बचाए। और घरेलू इलाज भी आपने देखा, बनता हुआ भी देखा, बाकी बड़ा आसान सा घरेलू इलाज है। तो इसको जो है वो आप अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना खूबसूरत मदनी गुलदस्ता ये बनाने पर और इसको रिकॉर्ड करने पर और इसको एडिट करने पर यकीनन हमारे सिलसिले के जो इस्लामी भाई हैं, हमारे सिलसिले की जो मदनी टीम है, ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मुबारकबाद की हकदार है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इसको रिकॉर्ड भी किया है। और हमारे वकास अतारी वकास शाह साहब हैं, सगीर वकास, माशाल्लाह इन्होंने इसको एडिट भी किया है। तो इसकी खूबसूरती और इसके अच्छे तरीके से एडिट होने का जो क्रेडिट है, दिस क्रेडिट गोज़ टू सगीर वकास अत्तारी। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, मज़ीद इखलास व इस्तिकामत नसीब फरमाए। मदनी गुलदस्ते यूँ ही हम इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करके लाते रहेंगे और इनमें मज़ीद हम इंशाअल्लाह तब्दीलियों का इरादा भी रखते हैं। इसको मुख्तलिफ अंदाज में इंशाअल्लाह हम जो है वो बयान करेंगे। खलील भाई आपसे वो कुछ पूछे गए थे इलाज, कुछ उस पर मदनी फूल दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिंपल्स वाला था और एक और भी था गालिबन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूछा गया था कि हड्डियों में दर्द है जी, हड्डियों में दर्द के हवाले से। तो इसमें यह है कि
4 چیزوں پر مشتمل جو ہے گھریلو علاج ہے. یہ جسم میں درد ہو، کمر میں، ہاتھ میں، پیر میں، ہڈیوں میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. تو وہ یہ ہے کہ اسگن ناگوری، نمبر 2 میتھی دانہ، نمبر 3 سرنجان شیری. یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو ہم وزن لینا ہے، یوں کہہ لیں کہ 100 گرام ان کو لے لیا جائے. چوتھی چیز جو اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے بادام. تو اسے آپ نے 200 گرام لینا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ 100 گرام. اسگن ناگوری، میتھی دانہ، سرنجان شیری 100 گرام، اور بقیہ جو آخری چیز ہے بادام وہ 200 گرام. تو ان کو پیس لیجئے اور ایک چمچ جو ہے تقریباً 3 گرام صبح اور شام اس کو استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل. ایسے مریض بھی کہ جو باب المدینہ میں پچھلے دنوں جو ہے ایک بخار چلا تھا جی، تو اس کے بعد جو ہے جسم میں جو ہے وہ درد جو ہے رہ جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے چکن گونیا کر کے ایک جو بخار تھا اس کے مریض جو ہے اب تک درد کی شکایت کرتے ہیں کئی مہینے بعد بھی، تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی اس سے فائدہ ہوگا. نمبر 2 کھانسی اور نزلے کے حوالے سے پوچھا تھا. مختصر علاج یہ ہے کہ ایک ماشا یعنی 1 گرام جو ہے زعفران کو 1 پاؤ شہد میں آپ حل کر لیں پیسنے کے بعد، اور 1 چمچ جو ہے صبح و شام استعمال کی جائے. اور تفصیلی علاج آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر نزلے کھانسی کا کوئی آپ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج ہے. وہ یہ ہے کہ فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ جو گھر میں استعمال ہوتی ہے، یہ آپ لے لیں 6 گرام. ایک بات تو بتائیں خلیل بھائی، یہ اتنے مشکل نام کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے فلفل سیاہ ہے، اب فلفل تو چلے مجھے تو سمجھ میں آ گئی فلفل، اچھا مجھے بھی کیوں سمجھ میں آئی کہ ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے فلفل کسے کہتے ہیں. اب اتنے مشکل نام کیوں بتاتے ہیں؟ یہ تو ایک ذرا آج بات بتائیں. اچھا جو اس کا نام ہے وہی بتانا ہے. اور نمبر پھر یہ ہے کہ اس کا آسان بھی عرض کر دیا ہے کہ جو آسان ہو. اس علم میں اس کا یہی نام ہے. اچھا علم طب کے اندر. اب آپ کو صرف کا کہا جائے کہ جی آپ اتنے مشکل کہہ رہے ہیں، یہ صرف کا بولے لوگ سمجھتے ہوں نحو کا اور دھونے والا صرف جو ہے. ہاں جی، ہاں یہ علم وہ صرف ہر علم کی اپنی اصطلاحات اور اس کی وہ ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ اگر اس میں اگر 2 نام ہو، اگر کوئی آسان ہو تو وہ بھی لیا جائے جی تاکہ آسان ہو جائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ فلفل سیاہ کہتے ہیں، اب اس کو کالی مرچ کو کہتے ہیں. اب اگر کہیں جائیں اس کو کالی مرچ کا نام پتہ ہو، وہ کہے نہیں میرے پاس فلفل سیاہ ہے، آپ کہیں مجھے کالی مرچ چاہیے، تو دونوں نام ہوں. چلے جی، یہ اس میں عرض کر دوں، یہ وہ بات جو ہے وہ اسی کو عرض کر دوں. ایک ہے اصطلاحی چیز، ٹرمینالوجی میں کیا ہے، اصطلاح میں کیا ہے، اس علم میں اس فن میں کیا ہے، وہ اس کا نام ہے. اور پھر اس کو آسان کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، تسہیل بھی ہونی چاہیے جو ہے نا وہ. جی اجمال کے بعد تفصیل بھی ہونی چاہیے، اور اگر مشکل ہو تو اس کی تسہیل بھی ہونی چاہیے. مدینہ. جی خلیل بھائی. فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ جو ہوتی ہے گول کالی مرچ، یہ 6 گرام. اور اب اس سے بھی مشکل نام آ رہا ہے، آپ کہیں گے یہ بھی مشکل ہے، اگر اس کا نام ہی یہی ہے کاکڑا سنگی. ٹھیک ہے، یہ 12 گرام کاکڑا سنگی 12 گرام. پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے اسے کہتے ہیں شکر تیغال، یہ بھی 12 گرام. اور چوتھی چیز جو ہے ست ملیٹھی، رب السوس بھی کہتے ہیں اسے، رب السوس اور ست ملیٹھی بھی اسے کہتے ہیں، یہ بھی 12 گرام. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں چیز جو ہے وہ زعفران، آپ نے پہلے بھی سنا 1 گرام. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے شہد 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ اور زعفران 1 گرام. اور باقی 4 چیزیں فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ 6 گرام، کاکڑا سنگی، شکر تیغال اور رب السوس یعنی ست ملیٹھی. یہ تینوں چیزیں جو ہے 12 گرام لے کر اس کو پیس کر شہد میں شامل کر لیا جائے. زعفران کو بھی پیس لیں تو یہ بہت بہترین نزلے کا، کھانسی کا، نمونیے کا، اور سینے اور پھیپھڑے جو کمزور ہو جاتے ہیں، لنگس وغیرہ کے جن کو امراض ہوتے ہیں، تو وہ تمام کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ بہترین ایک نسخہ ہے. واقعی زبردست اور مجرب نسخہ بتایا جی آپ نے. جی آخری جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ فیس پر نشانات ہیں چہرے پر، اس کے لیے مختصر سا علاج تخم بابچی، سندل اور حلیلہ سیاہ. تو یہ 3 چیزیں جو ہے سندل سرخ، حلیلہ سیاہ اور تخم بابچی، یہ 3 چیزیں ہم وزن لے لیجئے اور اس کو پیس کر جو ہے صبح و شام 1 چمچ استعمال کیا جائے. کھانے کے بعد لے لیں، اور شام میں بھی عصر مغرب کے درمیان یا رات میں جب چاہیں لینا چاہیں اس کو لے سکتے ہیں. پانی سے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے؟ سادے پانی سے استعمال کر لیں. ٹھنڈا پانی تو اگر
ज़रूरत के तहत इंतहाई अगर ज़रूरत हो तो पिया जाए, वरना जो सादा पानी होता है इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं। ज़्यादा है, ठीक है। मदीना मदीना ये भी घरेलू इलाज भी हो गए। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ हम एक और मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं, शम्सुद्दुहा के प्यारे, बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता है, आइए देखते हैं। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इस सिलसिले में वक्त हुआ है एक सेगमेंट का जिसका नाम है शम्सुद्दुहा के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मौजू है खाना खिलाना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, खियारुकुम मन अतअम तआम वरद्द सलामा, यानी तुम सब में बेहतर वो है जो खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी अलैहि रहमतुल्लाहि हदीस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, खाना खिलाना भाइयों, पड़ोसियों और गुरबा व मसाकीन सबको शामिल है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सूरतुद दहर की आयत नंबर 8 में जन्नतियों का एक वस्फ यानी खूबी ये भी बयान की गई है। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तर्जमा कंजुल ईमान, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और असीर को, यानी कैदी को। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी इस आयत के तहत लिखते हैं, यानी ऐसी हालत में जब कि खुद इन्हें खाने की हाजत व ख्वाहिश हो। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इसके ये माना लिए हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में खिलाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हजरत सैयदुना उतबतुल गुलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को 7 साल तक गोश्त की ख्वाहिश रही। एक रोज इरशाद फरमाया, मुझे अपने नफ्स से हया आई कि मैं 7 साल से मुसलसल इसे गोश्त खाने से रोक रहा हूं। चुनाचे मैंने रोटी और गोश्त का टुकड़ा खरीदा और उसे भूनकर रोटी पर रखा ही था कि एक बच्चे को देखा। मैंने पूछा, क्या तुम फुलां के बेटे हो और तुम्हारे वालिद फोत हो चुके हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने रोटी और गोश्त का टुकड़ा उसे दे दिया। लोग कहते हैं फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोने लगे और ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और असीर यानी कैदी को। इसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कभी गोश्त नहीं चखा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो कि अपनी ख्वाहिश को कैसे इन्होंने कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदुना जरीर बिन हाजिम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम हज़रत सैयदुना मुहम्मद बिन सीरीन अलैहि रहमतुल्लाहिल मुबीन से रिवायत करते हैं कि शाम के वक्त शहनशाह
मदीना, करार कल्ब व सीना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अस्हाब सुफ़ा को दीगर सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान में तकसीम फरमा देते। तो कोई एक आदमी को ले जाता, कोई 2 को और कोई 3 को। यहाँ तक कि इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 10 तक का जिक्र किया, यानी कोई सहाबी 10 सहाबाई किराम को लेकर, यानी अस्हाब सुफ़ा को लेकर जाया करता। हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु हर रात 80 अस्हाब सुफ़ा को अपने घर लाते और खाना खिलाते। बड़े दिल वाले हैं ये लोग, बड़ा वसीउल क़ल्ब है इनके पास। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर लब्बैक कहते हुए अस्हाब सुफ़ा को खाना खिलाया करते थे। काश इनके इस अमल से हमें भी तरगीब हासिल हो। ठीक है, हम 80 लोगों को खाना नहीं भी खिला सकते, 8 अफराद को तो खाना खिला सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर में कभी अच्छी डिश बन जाए, कोई बिरयानी बन जाए, कोई खिचड़ा बन जाए, तो 1 प्लेट अपने पड़ोसी को बेच सकते हैं। कोई गरीब बेचारा थोड़े दूर फासले पर रहता है, उसके घर खटखटा कर जाकर मोहब्बत में उनको पेश कर दिया जाए। यकीन जानिए, आप देकर देखिए तो सही। अब अपने दिल को चेक कीजिए, आपके दिल में रूहानियत कितनी नसीब होती है। आपके दिल में आपको सुकून नसीब हो रहा होगा कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन याद रखिए, इखलास होना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत पर, कि अल्लाह ताला की मोहब्बत मुझे हासिल हो, इसलिए मैं अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला रहा हूँ। आगे यही बात बयान की जाती है सरकार आली वक़ार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, खियारु उम्मती मन युतइमु तआम वलैसा फीहि रियाउन वला समअतुन, यानी मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं और इस खाना खिलाने में रियाकारी और समा नहीं होता। रियाकारी तो सब समझते हैं, अब समा क्या होता है? समा का मतलब ये है कि इसलिए काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे। तो लिहाजा जब भी खाना खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, मुतवस्सित लोगों को खिलाएं या अमीर लोगों को खिलाएं, एक तो अल्लाह की मोहब्बत पर खिलाना चाहिए और दूसरी बात समा नहीं होना चाहिए दूसरों को दिखाने के लिए कि मुझे लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। घी के डब्बे या किसी तरह की चीज़ें बनाकर उसके ऊपर अपना नाम और तस्वीर लगाना बगैर किसी वजह के, ये मुनासिब नहीं। लिहाजा रियाकारी से बचते हुए, समा से बचते हुए लोगों को खाना खिलाइए। अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, इस दिल में इखलास रखते हुए लोगों को खाना खिलाइए, फिर देखिए आपको कैसी बरकतें नसीब होती हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 11वीं याद आ रही है। ऐ काश मेरा और आप सबका जहन बन जाए कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा 11वीं के लिए खास कर लिया जाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं ना कि मैंने एक मखसूस रकम खास कर ली है कि इतनी रकम में 11वीं की 11 तारीख को, यानी जैसे मगरिब होती है 10 तारीख को इस्लामी तारीख, तो मगरिब के बाद तारीख तब्दील हो जाती है, तो मैं मखसूस रकम को 11वीं शरीफ की नियाज में मैं डाल देता हूँ और उसे मतलब खिलाने का सिलसिला कर देता हूँ। मुझे वो बरकतें मिल रही हैं कि जिसका मुझे इल्म है, जिसका मुझे पता है। तो लिहाजा खाना खिलाइए, 11वीं शरीफ के नाम का खिलाइए, नियाज़ रज़विया खिलाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत का खाना खिलाइए, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के ईसाल सवाब के लिए खाना खिलाइए, गरीबों को खिलाइए, उनसे दुआ लीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए और शम्सुद्दुहा के प्यारे बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी
सुभान अल्लाह। मदनी गुलदस्ता भी आपने देखा है, अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा के लिए खाना खिलाने की तौफीक अता फरमाए। वाकई अल्लाह तबारक व तआला खाना खिलाने वालों को खुशियाँ भी अता फरमाता है और बरकत भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। यहाँ मैसेज है कि सलमान भाई आपने जो हार्ट अटैक का इलाज बताया था एक बार फिर बता दें। पहली बात तो हुजूर अर्ज़ ये है कि हार्ट अटैक का इलाज मैंने नहीं बल्कि खलील भाई ने बताया था, और दूसरी बात यह है कि आप इस मदनी गुलदस्ते को दोबारा अगर आप चाहें तो मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज है, इसके लिंक्स आप नीचे देखते रहते हैं, जो है वो पट्टी पर चलते रहते हैं, तो वहाँ से आप जा कर के सिलसिला भी दोबारा देख सकते हैं और इस घरेलू इलाज को भी दोबारा देख सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हज़रत सैयदना अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात वाला शान के हवाले से हम मदनी फूल ले रहे हैं। खालिद भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ मदनी फूल लेते हैं। जी खालिद भाई, आप क्या फरमाएंगे हज़रत की खिदमात के हवाले से, इनकी तालीमात के हवाले से? सैयदना अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नाबग़ा रोज़गार एक शख्सियत और एक ज़बरदस्त मुतबाहिर आलिम दीन, जो जद्दी पुश्ती आलिम है। क्या बात। आप इनकी किताबों के अंदाज़ देखें तो उसमें भी आप कुछ तहरीर फरमाएंगे तो उसके बाद एक मोहब्बत भी यूँ समझें अपने वालिद गिरामी से, और एक सादतमंद बेटे का जो अंदाज होना चाहिए और उलमा से इक्तिसाब जो करता रहे, तो फिर उलमा का तज़किरा भी करे कि ये बात मैंने फलां आलिम दीन से ली है। आज हम अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से तज़किरा कर रहे हैं, तो इनकी किताबों में जो बातें बयान की गई उनका कुछ अर्ज़ करते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तज़किरा करते हैं सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की तादाद बयान फरमाई। कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ, कहते हैं कि उस वक्त सहाबा कराम की तादाद 1,14,000 थी, जो सब के सब अहले इल्म थे। सुभान अल्लाह। ये बात लिखने के बाद फरमाते हैं कि ये बात मेरे वालिद गिरामी ने अपनी किताब अल अहकाम में इसी तरह बयान की है। यानी एक बात भी बयान कर दी और वालिद गिरामी खुद ज़बरदस्त आलिम दीन थे, उनका हवाला और उनकी किताब का हवाला भी दिया गया। यहाँ पर ये बात भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उलमा और सआदतमंद बच्चों का अंदाज़ अपने वालिदैन के साथ क्या होना चाहिए और क्या होता है कि मोहब्बत के साथ उनको याद करें, उनसे वाबस्ता रहें और उन्होंने जो सिखाया है उसको अच्छी तरह समझें भी और उसको फिर अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज भी करें। ये वालिदैन से मोहब्बत का एक तकाजा होता है और यूँ समझें कि नेकी जारी रहने वाली जो है वो शो होती है इससे कि वालिदैन नेक थे, बच्चे की नेक तरबियत की और बच्चे ने नेक नामी में ही अपने वालिदैन को याद रखा। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक अहले बैत के ज़बरदस्त आशिक थे। क्या बात। इनका तज़किरा फरमाया, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की तारीफ बयान की कि सहाबी होता कौन है। सही। ये बयान करते हुए फरमाते हैं कि सहाबी से मुराद हर जिन्नो इंस का हर वो फ़र्द जिसने ईमान की हालत में सय्यद कायनात ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की से मुलाकात की हो और सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात कर लेने के बाद ईमान की हालत में ही मौत आई हो और वो जो खुदा ना खास्ता दार इस्लाम से चला गया लेकिन मौत आने से पहले दोबारा वो इस्लाम कबूल कर लिया उसने, वो भी मर्तबा सहाबियत में है। अब हम देखते हैं कि उलमा बुजुर्गान दीन किसी चीज़ की तारीफ बयान करते हैं तो एक एक लफ्ज़ का चुनाव बड़ा ठहर ठहर कर संभल कर किया जाता है, देखभाल के किया जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो इस मर्तबे का नहीं है वो इस मर्तबे में दाखिल हो जाए। यूं समझे जामे माने तारीफ जिसको कहा जा सकता है कि गैर उस तारीफ में शामिल ना हो और जो शामिल है वो खारिज ना हो। तारीफ ऐसी जो अपने अफराद को जामे और दखूले गैर से माने हो, किसे कहते हैं जामे माने तारीफ। जी, इसमें आपने ये जो चंद अल्फाज आप देखें ना कि वो जिन और इंस का हर वो फर्द, वाह, जिन और इंस यहाँ पर कैद लगा दी तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो दीगर हैं इनके अलावा हैं वो मर्तबा सहाबियत में नहीं आएंगे। ठीक है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, हम नशीनी हो। अब क्योंकि हम देखते हैं सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के जब तज़किरे पढ़ते हैं तो कई सहाबा वो भी हैं जिनके नाम जिक्र किए जाते हैं जो नाबीना रहे।
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن حضور سے گفتگو شرف ہم کلامی حاصل نہیں کر سکے، تو وہ حضرات بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی فہرست میں شامل ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات رہی ہے۔ لیکن وہ حضرات کہ جن کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حال شب معراج ملاحظہ فرمایا، وہ بھی تو حضرات ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر سے بھی گزرے۔ لیکن یہاں مصنف نے یہ بات بڑی پیاری بیان فرمائی، کہا دیکھیں تعریف میں بیان کیا گیا کہ ہر جن و انس کا ہر وہ فرد جس کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات حالت ایمان میں ہوئی ہو، تو ملاقات کی نسبت فرد کی طرف کی گئی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن کیا فرد اس کو کر رہا ہے، حالت ایمان میں کر رہا ہے، کیا بات، یہ والی ایک بات فرد کی طرف اس کی نسبت ہے یا نہیں، پھر عالم بیداری میں ہے، خواب کی حالت میں نہیں ہے، منامی حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو متباہر علماء سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریر میں آتی ہیں، ان کے انداز میں آتی ہیں کہ ایسی جامع معنی بات ہو کہ اس پر انگلی نہ اٹھ پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری تعریف ہے۔ اسے کہتے ہیں علوم کے، یہ انہیں کہا گیا علوم کے بحر زخار، اللہ ٹھاٹھے مارتا علم کا سمندر۔ حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علم کی جسے آپ کہیں معمولی سی جھلک جسے آپ بولیں، یہ خالد بھائی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں، کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایفرٹ اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضور جو اس مقام پر پہنچے، حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس مقام پر پہنچے، آپ نے بھی جہد مسلسل کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلا سفر اختیار کیا، علم دین حاصل کیا، اور ایک جگہ پر نہیں، کئی اسفار آپ نے کیے، کئی جگہوں پر آپ گئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو ہم غور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ افراد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب افراد جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے لیے سفر کیا ہے، ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر علم کے کیسے دروازے کھولے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جو ہے وہ علم نافع عطا فرمایا ہے۔ تو ہم نے بھی اس سے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے والے بنیں گے۔ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، علم نافع یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا، اور حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اولیاء سے فیضان جو ہے اولیاء جاتا ہے، اور اولیاء کا فیضان ہی ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ تو اس میں بھی الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں کا سفر بھی ہوتا ہے، اور 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اور عدنان بھائی بھی مدنی قافلے میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح، عدنان بھائی جی روانہ ہو رہے ہیں مدنی قافلے میں۔ اتوار کو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ مدنی قافلے میں ہوں گے، اور مجھے مجلس مدنی چینل کی طرف سے حکم یہ ہے کہ چونکہ سلسلہ بھی ہونا ہے، 3 دن لائیو سلسلہ ہے، تو یہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے، تو آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ سفر کریں تو انشاءاللہ مجلس ہماری اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ یہ بھی امیر سنت نے سکھایا ہے، ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے۔ اور جی آپ بھی یہی حکم، اچھا آپ کو بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدینہ ماشاءاللہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، اور اپنی جتنی ایفرٹ ہونی چاہیے وہ بندے کو کرنی چاہیے، اور میں نے کیا ایفرٹ کی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ جسے بولے جنہوں نے ایفرٹ دیکھی ہے ان کو بھی پتا ہوگا۔ چلیں بہرحال اللہ رحمت فرمائے اور ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور نیتوں پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ مجھے بہرحال یہ مجدہ جہاں فضا مل چکا ہے کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا جدول آپ بنائیں، اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور انشاءاللہ میں ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا جدول بناؤں گا، اور مدنی تربیت گاہ اور مدنی مرکز کے عطا کردہ جدول کے مطابق انشاءاللہ سفر بھی کروں گا، آپ بھی کریں۔ جو 3، 4، 5 کو جا رہے ہیں ان کے لیے امیر سنت نے کیا بتایا ہے، آپ مدنی چینل پر اس کی دھوم دھام سن رہے ہیں، آئیے ایک دفعہ دوبارہ سنیے۔ 3، 4، 5 فروری ایک کام، مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ۔ لبیک۔ کون کون سفر کرے گا؟ لبیک انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یا اللہ، جو 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے وہ اس سے پہلے نہ مرے جب تک حج نہ کر لے اور مدینہ نہ چوم لے۔ فون پر بات ہو یا
سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو۔ ناظرین بھی اپنے نیتیں بھیجیں مدنی قافلوں کی، اسلامی بہنیں بھی اگر اپنے محارم کو ترغیب دلائیں اور تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دعائیں یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول کر لیں، میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی۔ بس سب اب لگ جاؤ، اور مختلف جو ہمارے کابینات اور ڈویژن سطح کے ذمہ داران ہیں وہ جلدی جلدی اپنے وہ بھیجیں اہداف کے کتنے کتنے مدنی قافلے آپ 3، 4، 5 فروری کو سفر کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ بیڑا پار ہوگا، بے نمازی جائے گا تو نمازی ہو کر پلٹے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جانشین امیر سنت کی دعا یہ ہے کہ 26 ماہ میں جو 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 26 ماہ میں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ نور علی نور ہے۔ وہاں یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، اور جانشین امیر سنت نے فرمایا ہے کہ 26 ماہ کے اندر اندر اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے اور فضل فرمائے۔ یہ 26 ماہ والی دعا مقبول ہوگی جس کی بارگاہ میں، جس کے حق میں یہ دعا مقبول ہو گئی تو اس کی عمر بھی 26 ماہ ہوگی اور مدینے بھی جائے گا۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ والوں کی مقبول دعاؤں میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ حضرت سید عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے۔ جی حافظ صاحب، کچھ آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں، حضرت کی تعلیمات، کچھ ارشادات۔ جی حضرت سیدنا شیخ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صبر والے تھے، اور جو لوگ آپ کو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنا کرتے تھے، آپ ان سے کنارہ کشی اس انداز میں اختیار فرمایا کرتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی غصہ اور انتقامی کارروائی نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ ایذا دینے والوں کی ایذا پر صبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جامع بنو امیہ کے اندر جب میں درس اور تدریس کا سلسلہ کیا کرتا تھا، 20 سال کی عمر میں آپ مسند تدریس پر فائز ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں درس دے رہا تھا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ قریب ہی زور شور سے گفتگو کر رہے تھے، دنیاوی باتیں کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر جو عمل ہے آپ کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز تھا کہ میں نے ایک عام طور پر ایک گفتگو کی، میں نے انہیں سمجھانا چاہا جیسے نام لیے بغیر کسی کے متعلق نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کیا بات ہے ان لوگوں کے کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے بھی یوں کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو مسجدوں کے اندر آوازوں کو بلند کیا کریں گے، تو اس سے میں نے یہ نیت کی کہ یہ لوگ رک جائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں نے پھر انہیں سمجھانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سمجھانے پر باوجود میری بات ماننے کے انہوں نے الٹا مجھے تکلیف دینا شروع کر دی، مختلف انداز میں مجھے ستانے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ میں نے پھر بغیر کسی بلا چون و چرا وہاں درس دینا چھوڑ دیا۔ فرماتے اپنے گھر درس دینا شروع کر دیا میں نے، لوگ میرے پاس آتے میں وہاں درس دیا کرتا تھا۔ وہ جو لوگ آپ کو ایذا اور تکلیف دیا کرتے تھے، ایک درس ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک تو صبر کرے بندہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے اجر پر نظر ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی لوگ آپ کو دین کی کسی بات پر عمل کرنے پر تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو ان کی بات مان کر اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ حکمت عملی کے ساتھ اسے جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ایسی کوشش اور ایسی جو ہے وہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ عمل بھی ہوتا رہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب اور اجر کا حقدار بھی بنتا رہے۔ کہ آپ نے جب وہاں جو ہے وہ ماحول کو اچھا خیال نہ فرمایا کہ یہاں میرے لیے درس و تدریس کا معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آپ نے اپنے گھر میں انتخاب فرمایا، گھر میں درس دینا شروع کر دیا، لوگ وہاں آتے تھے اور آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے اس دینی کام کو ترک نہ کر دیں، اپنے جو ہے رشتہ دار عزیز یا دوست احباب کی طرف سے ملنے والے تانوں کی وجہ سے سنت کو ترک نہ کیا جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے، کوشش کی جائے، ایفرٹس کی جائے، اور اس کے لیے دیگر جو رستے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں
وہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے حق میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی دین متین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ تو یوں حضرت سیدنا شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، اور پھر خود آپ کا جو مبارک انداز تھا آپ کی سیرت طیبہ میں بیان کیا گیا کہ آپ فحش گوئی، گالی گلوچ اور کسی بھی شخص کی غیبت کرنے سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے، اور آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ آسان الفاظ میں سادہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور بارہا ایسا ہوتا کہ ایک ایک بات کو، ایک ایک جملے کو دو دو یا تین تین بار بھی دہرا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں اور اسے حفظ کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک انداز جو ہے وہ واقعی بڑا احسن تھا، زہد، تقوی، عبادت، یہ سارے کے سارے وہ اوصاف ہیں، اور پھر ان دین پر عمل کرنے کی بدولت بارہا ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی، اور شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی آپ کو، آپ کی کتابوں کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں آپ نے بہت کچھ لکھا، اور آپ نے خود بھی اپنے منامات جو ہیں، جو مبشرات ہیں، ان کو خود بھی ذکر فرمایا، اور آپ کی سیرت طیبہ لکھنے والوں نے بھی کثیر تعداد میں ایسی چیزیں جو مسلمان نیک متقی صالحین نے آپ کے متعلق دیکھی، بزرگوں کی ان پر عنایات، خواب میں تشریف لا کر شیخ محی الدین ابن عربی کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، تو یہ پورا ایک باب ہے آپ کے متعلق کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم یوں بھی آپ پر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبدالغنی نابلسی سید عارف باللہ، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کچھ کالز ہیں اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس منقبت اور صلاۃ والسلام کا وقت ہی باقی ہے، چلیں کالز شامل کرتے ہیں ایک دو، اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی سگے عطار محمد سلیمان عطاری عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کچھ دن پہلے ملک مرشد بھی جانا ہوا، اور ملک مرشد میں وہاں باپا کی صحبتیں، باپا کی برکتیں اور باپا کے ساتھ سحری کی بھی سعادتیں ملتی رہی۔ بہت پرکیف منظر تھا، بڑا لطف و سرور آ رہا تھا، فیضان مدینہ کی پرکیف مناظر میں بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور ہند آ گیا ہوں اور ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، دل بھی نہیں لگ رہا ہے یہاں، اور باپا کی یادیں بہت آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی فیضان مدینہ میں، وہاں آپ کے ساتھ بھی جو ہے باپا دعوت فرمائے تھے، تو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کھانا بھی کھائے تھے سنیچر والے دن، یعنی ہفتے والے دن میں باپا نے دعوت کی تھی، تو ساتھ میں کھانا بھی کھائے تھے۔ یہ سب ماشاءاللہ یادیں آ رہی ہیں، اور بہت یہ عجیب لگ رہا ہے۔ دعا کیجیے گا میرے لیے، ایک باپا کا وہ منقبت سنا دیجیے، میرے پیر دے ہر دم خیر ہوئے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھیے، آپ کی محبتیں سلامت رکھے، اور خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، اور مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں، اور مدنی کام کرنے والا جہاں بھی ہو امیر سنت کی نگاہ عنایت میں ہے، اور اس کے یہ مشاہدے کی بات بھی ہے۔ لفظ مشاہدہ میں نے کہا ہے تو یہ مشاہدہ اپنے اندر کے معنی لیے ہوئے ہے، اور جس معنی پر میں نے یہ کہا ہے بالکل وہی معنی لیے ہوئے ہے، لیکن گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت جو ہے آپ کے پاس اختتام پذیر ہے، لہذا یہ معنی بتانے کی بجائے آپ منقبت کی طرف آئیں، صلاۃ والسلام پڑھیں، معنی پھر کبھی بتا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ جس مشاہدے پر میں نے کہا ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جی خلیل بھائی، منقبت کے کچھ اشعار پھر صلاۃ والسلام۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، فقیروں کے حاجت روا سے اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، تو اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم،
اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات مزید جاننے کے لیے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے اصلاح اعمال۔ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، اب پھر عرض کر رہا ہوں، اصلاح اعمال حدیقۃ الندیہ کا اردو ترجمہ ہے، یہ شائع ہو چکا ہے۔ مزارات اولیاء کے نام سے بھی کتاب ہے، کشف النور، شیخ کی ہی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ المدینہ العلمیہ نے شائع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے حدیثاً حاصل کیجئے، اور بزرگوں کا فیضان پانے کے لیے، اولیاء کا فیضان پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں سے اللہ نے چاہا تو ہم حصہ پانے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ غوث الورا کا، حضرت احمد رضا کا، واسطہ غوث الورا کا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد پیا کا، رخ بدل دو بلا کا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات